آج ماہ شعبان کی 16 تاریخ ہفتے کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج اللہ پاک کا یہ نام ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ اللہ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی 16 تاریخ ہفتے کا دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابی کہاں سے آ گئی ہے۔ دوستو، ماہ شعبان کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، حرمت والے مہینے میں اللہ کے اس نام کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے اس نام کے طفیل رحمتیں، برکتیں چھمچم بارش کی طرح برساتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 16 تاریخ ہفتے کا دن ہے، اور یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے ایک دن کے اندر اندر مل جائے گا۔ جو شخص راتوں رات دولت مند ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلدی شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ آج ماہ شعبان کی 16 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ میرا رب آپ کی جھولیوں کو بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ آپ جس چیز کی حاجت کر کے بیٹھیں گے اللہ پاک آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا، اللہ پاک آپ کی خالی الماریوں کو بھر دے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و کبیر بنا دیتا ہے، یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کی 16 تاریخ اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اس دن میں جس گھر میں یہ وظیفہ، جس گھر میں رب کریم کے یہ نام مبارک پڑھے جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنی مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ ماہ شعبان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت ہوتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص بھی شعبان کے 7 روزے رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کی فضیلت رب العالمین کے نزدیک اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید کی فضیلت تمام آسمانی کتابوں اور تمام صحیفوں پر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح مجھ محمد کی فضیلت تمام نبیوں پر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ اس امت کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ رب العالمین کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ بھی شعبان کے مہینے میں کسی مسلمان کی مدد کرے گا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو تحد نظر تک وسیع ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج 16 شعبان ہفتے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11 جب آپ کا دل کرے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو نظر انداز ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، برکت والا ہے، تو آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو آئے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں
اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شعبان کی 16 تاریخ، ہفتے کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب سے مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیم میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ کی نافرمان اولاد ہے تو اس کو تابع فرما بردار بنانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ جس کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی خواہش ہو، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تاؤس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تاؤس تسمیہ پڑھ لیا، تب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ شعبان کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ آپ نے قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہے۔ شعبان کے مہینے میں، اللہ کریم کے حبیب کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر کرنے سے، اللہ اپنی رحمت و برکتوں سے آپ پر نشاور نعمتیں کر دے گا، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکت وسعت عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اللہ کا شکر کرنے والے کے ساتھی بھائی بہن اللہ پاک قریب ہو جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی فکر و فاقہ نہیں آتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا دوستو۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگو گے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ بس آپ نے یقین، کامل توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے عطا کر رہا ہے۔ جب آپ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام، یہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے، جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی، کوئی کمی کی گنجائش باقی نہیں، کیونکہ یہ موقع سال میں 1 بار ہی ملتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہت ہی بابرکت اور پاکیزہ نام ہے۔ اس نام کے پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کی 16 تاریخ کو جو لوگ لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں پھر وہ پورا سال پچھتاتے ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا فتاحو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یا فتاحو کی قسم تو خود میرے اللہ نے کھائی ہے۔ رب فرماتا ہے مجھے قسم ہے اپنے نام یا فتاحو کی،
تو یا فتح پڑھ کر مجھ سے جو بھی مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ آپ نے یا فتح کو یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا فتح یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا فتح یا رزاق دو بار ہو گیا، یا فتح یا رزاق تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف دوستوں بھائیوں بہنوں یا فتح یا رزاق کو 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور جو بندہ یا فتح یا رزاق کو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھر میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں، گھر کے حالات ان کی وجہ سے ہیں، سب کے سب رزق سے، پیسوں سے شروع ہوتے ہیں تمام مسائل، اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہوتے ہیں۔ اسی لیے دوستو، آج آپ نے ان تمام مسائل کے حل کے لیے یا فتح یا رزاق کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے ہیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر فوراً سے جو وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے قرآنی صورت ہے۔ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ بابرکت سورت ہے جس سورت کو اگر ایک بار پڑھا جائے تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھی جائے تو 30 پارے یعنی کہ ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات ہو رہی ہے، جب شعبان کے مہینے میں پڑھو گے تو کم و بیش 70 قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 101 بار پڑھنا ہے۔ آپ بسم اللہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 101 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی۔ آپ نے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورہ اخلاص نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 101 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ اب آپ نے جب تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کر دیا تو فوراً سے عمل میں چوتھا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آج 16 شعبان کی ان عظیم گھڑیوں میں جب آپ لوگ اس مجرب ترین عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے کہ مشکل سے آپ کا 1 سے 1.5 منٹ کا وقت لگنا ہے۔ دیکھیں ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، یہ 1-1.5 منٹ کو نہ روئیں۔ 1-1.5 منٹ اگر لگانے سے آپ کی زندگی سنور جاتی ہے، 1-1.5 منٹ اگر لگانے سے آپ کی غربت اور غریبی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے، تو اس سے بڑھ کر دوستو، بھائیوں بہنوں، اور کیا آپ چاہتے ہیں؟ لاکھوں کا قرضہ منٹوں میں ادا ہو جائے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت رب کریم نے چاہا تو فوراً پوری ہو جائے گی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، آج جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا گھر مانگنا چاہتے ہیں، آج مانگے، کھلے دل سے مانگے۔ جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے گھر، اپنے من پسند رشتوں کی نیت کر کے، ساتھیوں، بھائی بہنوں، آج اس کو عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر نوکری کے لیے پڑھیں گے، قرض دار ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار آپ کو منہ تک نہیں لگا رہا، آپ کروڑوں کے قرض دار ہیں، تو آج اللہ کے سامنے نیت کر کے بیٹھیں، حضور کے صدقے آپ کو ضرور ملے گا۔ آج آپ کو مکمل قرض سے خلاصہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرض بھی آپ کا ختم ہو جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہوا، آج آپ نے اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو ایک ہی وقت، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر بتائی ہوئی ترتیب میں پڑھ لینا ہے۔ اپنے خاص حاجت کو ذہن میں رکھیں۔ اور ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، جیسے ہی 3 وظائف، تیسرا وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کر لیا، دوستو، بھائیوں بہنوں، تو اب آپ نے سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد فوری طور پر عمل میں جو وظیفہ چند سیکنڈ باقی ہیں، کون سا شامل کرنا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اب آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے،
اور ایک اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے اور اس نام سے ساتھیو بھائی بہنوں بہت ہی خاص نام ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی رحمانی صفت ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یا رحمانو جو اللہ کی صفت ہے، یہ ایسی صفت ہے کہ جب کوئی بندہ یا رحمانو سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی رحمان والی صفت کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو رحمان کو پڑھ رہا ہے، رحمان سے مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ ایسا ایسا رحم فرماتا ہے اللہ کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھتی ہے۔ اگر آج آپ 16 شعبان ہفتے کے دن اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ان وظائف ان وظیفوں سے فائدہ اٹھاؤ، انشاءاللہ تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ نے ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، چوتھا وظیفہ یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا اللہ یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ اس عمل میں 41 بار 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 41 بار یہ معجزاتی وظیفہ بھی پڑھ لیں تو عمل کا آخری وظیفہ رہتا ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ 41 بار یا اللہ یا رحمان پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں، ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں پہلے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتے ہیں۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا ہے، آپ وظائف پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کی حاجت کو پورا کریں گے ہی نہیں۔ آپ لوگ پہلے اللہ کو راضی کریں، رب کی رحمتوں نعمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ دوستو، آپ نے یا رحمانو کی صفت سے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ جب آپ یا اللہ یا رحمانو کو چوتھے نمبر پر 41 بار 41 ٹائم اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں، تو اس کے بعد آخر میں آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوستوں، اس عمل کا آخری وظیفہ بے حد خاص ہے، اور یہ آج کی بڑی ہی خاص تسبیح ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ یہی وہ تسبیح ہے جو آپ کے دن پھیر دے گی، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کر جائے گی، اللہ کے رسول کو راضی کر دے گی۔ اللہ سے محبت فرمانے والی یہ تسبیح ہے، اپنے محبوب سے محبت فرمانے والی یہ تسبیح ہے۔ اللہ کس پر درود پاک بھیجتا ہے؟ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، اور جو بندہ اللہ اور اللہ کے محبوب کو راضی کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس بندے سے اس کی کامیابی کو، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، چھین نہیں سکتی۔ یہ تسبیح دین اسلام کی بنیاد ہے۔ ہمارے مذہب دین اسلام کی بنیاد یہی ہے، یہی دروازہ یہی ہے جس کو دین اسلام میں داخل ہونا ہے، جس کو اس دروازے سے اندر آنا پڑتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی کنجی ہے۔ آپ جب بھی دین اسلام میں داخل ہوں گے تو اسی کلمے کے ذریعے ہوں گے، ورنہ آپ کا داخلہ ممنوع ہے، آپ داخلہ نہیں لے سکتے۔ تو آپ نے آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر اس تعریف بیان کروں اس کی تو صرف اتنا کہوں گا کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ اگر دوستوں ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں اگر پوری دنیا جہاں کی تسبیحات کو اور نیک اعمال کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح فضیلت میں بھی بھاری ہے اور عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ آپ نے اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔
آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے پورے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران آپ کو روحانیت خود محسوس ہوگی۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں سال میں صرف ایک بار آتی ہیں، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع مت کیجیے گا۔ اب تک آپ نے 5 وظائف پڑھے ہیں تو آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں مانگیے کہ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، اس ویڈیو کو اپنے پیارے دوستوں جتنوں لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے، اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن نیچے ہوگا اس کو دبائیں، لال بٹن کو، اور ساتھ میں بیل گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری ویڈیو آپ کو شعبان میں، رمضان میں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ملتی رہے۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ویلیوبل ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اللہ پاک کا کوئی بھی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔